اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی زبردست 5 اسٹیپ پلان کو سمجھیں گے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو نبوی حکمت سے لیا گیا ہے اور اسے کسی بھی منصوبے کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واقعی ایک لازوال اپروچ ہے۔ تو ہمارا سفر کچھ اس طرح سے ہوگا۔ پہلے ہم اس 5 اسٹیپ پلان کی بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی مضبوط کیسے بنا جائے اور مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایکشن لینے اور مدد طلب کرنے پر بات ہوگی، اور ہاں، سب سے ضروری، اگر چیزیں پلان کے مطابق نہ ہوں تو کیا کرنا ہے۔ آخر میں ان سب باتوں کا نچوڑ دیکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ 5 قدمی نبوی منصوبہ ہے کیا؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت ہی طاقتور طریقہ ہے۔ ایک ایسا قدیم فریم ورک جو آج کے دور کے اہداف حاصل کرنے میں بھی اتنا ہی کام آتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ذہن میں ایک زبردست آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن اس آئیڈیا اور اس پر عمل کرنے کے بیچ میں ایک بہت بڑا فاصلہ محسوس ہوتا ہے۔ مطلب شروع کہاں سے کریں؟ یہ منصوبہ بالکل اسی خلا کو بھرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ 5 قدم۔ پہلا، طاقت اور مہارت حاصل کرنا۔ دوسرا، ایک فائدہ مند ویژن سیٹ کرنا۔ پھر تیسرا، مدد مانگنا۔ چوتھا، مسلسل بے تھکان کوشش کرنا۔ اور آخر میں 5واں قدم، نتیجے کو قبول کرنا۔ چلیں اب ان سب کو ایک ایک کر کے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو منصوبے کا پہلا حصہ ہے بنیاد بنانا، یعنی مضبوط بنیں، بلند مقصد رکھیں۔ اس میں وہ پہلے 2 قدم آتے ہیں۔ یہ ایکشن لینے سے پہلے کی تیاری ہے، اصل کام شروع کرنے سے پہلے زمین کو ہموار کرنا۔ تو پہلا قدم ہے مہارت حاصل کرنا، یعنی سکلڈ بننا۔ یہاں پر پیغام بہت صاف ہے۔ ایک ہنرمند انسان اس انسان سے بہتر ہے جس کے پاس وہ ہنر نہیں۔ مطلب صرف ایمان کافی نہیں، اپنے کام میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ طاقت ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف جسمانی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر قسم کی طاقت ہو سکتی ہے۔ جسم کی طاقت، ایمان کی مضبوطی، مینجمنٹ سکلز، یا پھر پروگرامنگ جیسا ٹیکنیکل نالج یا میڈیکل فیلڈ کی مہارت۔ مطلب کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں مہارت حاصل کرنا فائدہ مند ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، جب مہارت آ گئی تو اب کیا؟ یہاں آتا ہے دوسرا قدم، اس مہارت کو ایک صاف اور فائدہ مند مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہنر تو بہت ہے لیکن یہی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو ایک ڈائریکشن دینی ہے۔ اور ویژن کا مطلب صرف ایک ہدف نہیں، بلکہ زندگی کے ہر اہم حصے کے لیے الگ الگ اہداف طے کرنا، جیسے دینی اہداف، مالی مقاصد، کیریئر میں کہاں پہنچنا ہے، اور خاندانی زندگی کے اہداف۔ ایک مکمل متوازن منصوبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد بن گئی، اب وقت ہے عمل کا۔ منصوبے کا دوسرا حصہ ہے مدد طلب کریں پھر عمل کریں۔ اس میں تیسرا اور چوتھا قدم شامل ہے۔ تیسرا قدم بہت بہت اہم ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیت صاف رکھیں، دعا کریں اور کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے توفیق مانگیں۔ اس سے کام میں برکت آتی ہے اور مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے چوتھا قدم، بہت سیدھا سا لیکن سب سے مشکل شاید، ہمت نہ ہاریں۔ مطلب بس لگے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو جب ویژن بھی طے ہو گیا اور اللہ سے مدد بھی مانگ لی، تو اب وقت ہے پسینہ بہانے کا، اصل محنت کا۔ اس کا مطلب ہے پریکٹیکل جدوجہد کرنا، اور اگر پلان اے کام نہ کرے تو مایوس ہوئے بغیر پلان بی پر جانا، پھر سی پر، ہمت نہیں ہارنی۔ چلیں اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے ضروری حصے پر، کہ اگر ناکامی ہو تو کیا کرنا ہے۔ یہ 5واں قدم ایک قسم کا نفسیاتی بیک اپ پلان ہے۔ جب چیزیں ویسی نہ ہوں جیسا سوچا تھا تو یہ ذہنیت کام آتی ہے۔ اور یہاں سب سے بنیادی ہدایت یہ ہے کہ جب منصوبہ ناکام ہو جائے تو کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا یا اگر ویسا ہو جاتا تو والی سوچ سے بچنا ہے۔ یہ اگر مگر کی سوچ شک اور مایوسی کا دروازہ کھولتی ہے۔ یا قدر یا تقدیر کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ قدر کا استعمال ماضی کی تکلیف پر دل کو تسلی دینے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ مستقبل میں کوشش ہی نہ کی جائے۔ یہ ایک نفسیاتی ٹول ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اور یہ موازنہ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، قدر کا صحیح استعمال کیا ہے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن کام نہیں بنا، شاید اللہ کی یہی مرضی تھی۔ یہ ہے آگے بڑھنے کا طریقہ۔ اور غلط استعمال، کوشش کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جو قسمت میں ہے وہی ہوگا۔
یہ سستی اور کچھ نہ کرنے کا بہانہ ہے۔ تو آخر میں ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمارا بہترین راستہ کیا ہونا چاہیے؟ چلیں اس پورے منصوبے کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی کا نظریہ کیسے بدل سکتا ہے۔ اصل مقصد نتیجے کو کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ کوشش کے عمل میں ماہر ہونا ہے۔ مطلب ایک مثبت ذہنیت کے ساتھ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، اور پھر اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جو بھی راستہ کھلے گا وہی ہمارے لیے بہترین ہے۔ اور یہ بات اس پورے منصوبے کی روح ہے۔ جو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو آپ نے اپنے لیے چنا تھا۔ یعنی جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے تو پھر نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس کا منصوبہ ہمارے منصوبے سے بہتر ہے۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے، وہ کون سا فائدہ مند ویژن ہے جس کے لیے آج سے ہی مہارتیں بنانا شروع کی جا سکتی ہیں؟ پہلا قدم کیا اٹھایا جا سکتا ہے؟